السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے رسائل و مسائل مولانا مودودی رحمہ اللہ کی۔ اس میں ایک سوال جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، سوال کچھ یوں تھا، 815 نمبر کویسچن ہے 892 پیج کے اوپر۔ سوال ہے، اہل تشیع کی کتب حدیث اور ان کے مؤلفین کا کیا پایا ہے؟ جواب، مولانا مودودی کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ اہل تشیع کی فقہ و حدیث کا وسیع مطالعہ کیے بغیر اس کے بارے میں کوئی تفصیلی اور محققانہ رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ فی الجملہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے ذخیرہ حدیث میں بنیادی اختلاف یہ ہے کہ وہ صحابہ کی عظیم اکثریت کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کی روایات پر اعتماد کرتے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں بھی ان کا نقطہ نظر محدود ہے، لیکن ہم اہل سنت اہل بیت اور جملہ صحابہ کی روایات لیتے ہیں۔ نیز ان کے راویوں میں بڑی تعداد ایسے غالی حضرات کی ہے جو اپنے خیالات میں نہایت متشدد تھے، اور انہوں نے واقعات کو اپنے مخصوص رجحانات میں رنگ دیا ہے۔ ترجمان القرآن 1945 میں یہ کویسچن جو ہے پوچھا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ اس سے اگلا بھی اس سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے، 816 نمبر سوال ہے، ترجمان القرآن سپٹمبر 1956 میں پوچھا گیا کہ ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ائمہ اربعہ نے ان تمام اہل علم سے استفادہ کیا جو ان کے عہد میں موجود تھے اور جن سے استفادہ کرنا ان کے لیے ممکن تھا۔ صرف اہل بیت سے علمی استفادہ کرنے کا طریقہ خود اہل بیت نے بھی اختیار نہ کیا، وہ جس کے پاس علم پاتے اس سے استفادہ کرتے تھے۔ یہی ہر اس شخص کا طریقہ ہونا چاہیے جو کسی طرح کے تعصب میں مبتلا نہ ہو۔ یہ مولانا مودودی کو وہ کوٹ کر کے کویسچن پوچھ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ میرے ناقص مطالعے کے مطابق، کویسچنئر پوچھ رہا ہے، ناقص مطالعے کے مطابق آج تک یہ بات نہیں آئی اور نہ کسی سے ایسا سنا ہے۔ آپ اس کے ثبوت میں چند معتبر کتب کے حوالے دے دیں تاکہ مدعا زیادہ واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرات شیعہ کی کتب حدیث پر تو میری اتنی نگاہ نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکوں، مگر اہل سنت کی کتب حدیث میں بکثرت روایات ایسی موجود ہیں جو بزرگان اہل بیت نے غیر اہل بیت صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین سے روایت کی ہیں۔ مثلا بخاری و مسلم میں متعدد احادیث امام جعفر صادق نے محمد بن مکندر اور عطا بن ابی رباح سے روایت کی ہیں۔ امام محمد الباقر نے بہت سی احادیث جابر بن عبداللہ، ابو مرہ مولا عقیل بن ابی طالب، اور آگے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن ابی رافع، سعید بن مسیب اور یزید بن ہارون سے روایت کی ہیں۔ امام زین العابدین نے بہت سی احادیث حضرت صفیہ ام المومنین، مسور بن مخرمہ، سعید بن مرجانہ، عمر بن عثمان اور دوسرے اصحاب سے روایت کی ہیں، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک روایت مقداد بن اسود سے نقل کی ہے جو مسلم میں ملتی ہے۔ یہ تو صرف بخاری و مسلم کی روایات ہیں، دوسری کتب کا اقتصاء کیا جائے تو مزید احادیث اسی نوعیت کی مل جائیں گی۔ بہرحال یہ امر واقعہ ہے کہ بزرگان اہل بیت نے علم کے معاملے میں کبھی نہ تعصب برتا اور نہ خاندانی غرور و فخر سے کام لیا۔ ترجمان القرآن 1956 کے اندر یہ سوال کا جواب دیا گیا، جس سے واضح ہوا کہ مولانا مودودی شیعہ کی کتب حدیث کے بارے میں کیا بات رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے سوال کے جواب میں بھی بتایا کہ کس طریقے سے اہل بیت غیر اہل بیت سے بھی استفادہ کیا کرتے تھے، روایت کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی، جس کے لیے انہوں نے کچھ حوالہ دیا بھی مولانا مودودی نے، تاکہ جس نے سوال کیا اس کے سوال کا جواب ہو سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خاندانی تعصب اور یہ اس لڑائی سے نکالے کہ صحابہ اہل بیت، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک طرف اہل سنت ہیں جن کا سارا فوکس یا میکسیمم اہل سنت کا فوکس صحابہ پہ ہوتا ہے، دوسری طرف تشیع ہیں ان کا صرف چند صحابہ پلس میکسیمم اہل بیت، تو ان کے اوپر ان کا رہتا ہے فوکس۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں سے استفادہ کرنے والا، یعنی اہل بیت سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی استفادہ کرنے والا بنائے۔ اور نبی علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے
ہمیشہ کوئی ایسا اصول نہیں قائم کیا کہ یہ میرے گھر والا ہے تو اس کو یہ لیول دیا جائے گا، یہ میرے فلاں ہیں تو ان کو یہ لیول دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو ایک بڑے اچھے طریقے سے، ایون یہاں تک کہ ایک مرتبہ مہاجر انصار کے نعرے لگ گئے تو نبی علیہ السلام نے ان نعروں کو بھی جاہلیت والے نعرے قرار دیا تاکہ مسلمان آپس میں ایک ہو کے رہ سکیں، ان نعروں کے اوپر نہ رہیں کہ مہاجر یہ انصار یہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ڈویژن سے بچائے کہ ہم کوئی صحابہ کو لے کے بیٹھا رہے، کوئی اہل بیت کو نہیں، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔